احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت میں جب داخل فرمایا تو اسے ایک بات کی فکر تھی کہ میں اکیلا یہاں پر کیا کروں گا۔ اس کی تمنا اور خواہش رب ذوالجلال سے ڈھکی چھپی نہ تھی، اس لیے مالک نے کمال رحمت کرتے ہوئے اسے اس کا جوڑا عطا کیا تاکہ یہ اپنی جنت میں رہ کر اس مقصد کو حاصل کرے جس کے لیے اسے ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے انسان کی بیوی اس کو عطا کر دی تو ساتھ ہی یہ فرمایا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، جنت کی بہاریں اللہ تمہاری سلامت رکھے، لیکن اس درخت کے قریب اگر تم نظر آئے تو یہ ساری بہاریں بدلتے موسم کی طرح خزاں کو لے آئیں گی۔ اس لیے اگر اپنی زندگی میں بہار چاہتے ہو تو اس درخت کے قریب نظر نہ آنا۔ اگر تم اس کے قریب بھی نظر آئے، پھل کھانا تو دور کی بات ہے، اگر تم اس کے قریب بھی نظر آئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو نہ صرف یہ کہ تم بلکہ تمہاری گھر والی بھی ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اور یہ ظلم کوئی چھوٹا ظلم نہیں، یہ وہی ظلم ہوگا جو تم سے پہلے شیطان کر چکا ہے، کہیں اس کے ہتھ کنڈے کا شکار نہ ہو جانا۔ اپنے مزاج کو دیکھتے ہوئے انسان بھول بیٹھا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر لی۔ سزا اس کو یہ ملی کہ اللہ نے حکم دیا اہبطوا فی الارض جمیعا، زمین پر اتر جائیے، وہاں پر آپ کو قید کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا جزیرہ جس کا 70% اللہ نے پانی رکھا ہے اور بقیہ 30% پر آپ اپنی رہائش رکھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کس طرح سے رہتے ہیں۔ لوگوں سے لڑ جھگڑ کر رہنا ہے تو بھی آپ کی مرضی، مل جل کر رہنا ہے تب بھی آپ کی مرضی، لیکن ہماری طرف سے آپ کے پاس ہدایت، مسلک، منہج، شریعت، طریقت، رہنمائی ہر طرف سے ہر وقت آتی رہے گی۔ آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں، آپ کی رہنمائی کی ذمہ داری رب کے اوپر ہے۔ وہ رب کے جو آپ کی جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے وہ آپ کی روحانی خوراک کو بھی پورا کرے گا۔ لازم یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ مخلص رہیں اور جس جس وقت آپ کو اس نے حکم دیا ہے اس کی بندگی کریں۔ یہاں پر قید کاٹ کر ہم آپ کو واپس آپ کے اسی مستقر اور ٹھکانے میں جگہ دیں گے جہاں سے آپ نکالے گئے۔ حضرت انسان کو اس بات کی سمجھ تو آ گئی اور ابتدا میں تقریباً 1000 سال تک انسان فرما برداری کرتا رہا، اطاعت کے رستے پر چلتا رہا، لیکن شیطان چین سے نہ بیٹھا تھا۔ اس نے انسان کو برغلایا، بہکایا اور اس کو اس بات کی طرف لگا دیا کہ یہ اللہ کی توحید میں کمی کر جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شرک کیا، جس کی بنا پر اس کے باقی سارے اعمال کو تباہ کر دیا گیا، غارت کر دیا گیا۔ اور اس کی اس دنیا کے اندر جب انسان کی نسل بڑھی، اللہ رب العالمین نے اس کو اولاد عطا کی، خاندان بنے، دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کے اندر جہاں 2 انسان تھے، بڑھتے بڑھتے هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، وہ اللہ جس نے تمہیں زمین کے اندر پھیلایا، اس رب نے یہ منظر دکھائے کہ کہاں 2 لوگ تھے اور بڑھتے بڑھتے دنیا نے لائن آف کنٹرول کے نام پر دنیا میں ملک بنائے اور ملکوں کے اندر کروڑوں کی آبادیاں۔ یہ ساری اس بات کی دلیل بنی کہ انسان جب بھی رہیں گے، اکٹھے رہیں گے، الگ تھلگ رہیں گے، تو جس طرح ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری کو بھیڑیا لے جاتا ہے، ایسے ہی انسان کی تنہائی کا غم اسے اندر ہی اندر مارے گا۔ ہم نے تجھے بیٹے عطا کیے، مال دیا، دولت دی
تاکہ تم مل جل کر لوگوں کے درمیان رہے، اس قید کو کاٹ، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ تو اکیلا یہاں پر آیا تھا، اکیلا تو نے یہاں سے جانا ہے۔ اگر جنت میں اللہ تجھے تیرا ہمسایہ دے سکتا ہے تو دنیا میں کروڑوں ہمسائے تیرے سامنے رکھے ہیں، تو سب کے ساتھ حسن سلوک کر، اچھے انداز میں رہ، تو پھر تو مومن بنے گا جو رب کو مطلوب ہے۔ آقا علیہ السلام کی یہ تیسری وصیت ہے۔ پہلی دو وصیتیں تو ہم نے تفصیل سے پڑھی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچیں، آپ لوگوں میں سب سے بڑھ کر عبادت گزار بنیں گے۔ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا سیکھیے، جو رزق اس نے آپ کی جھولی میں ڈالا ہے نظریں جھکا کر اس پر راضی ہونا سیکھ لیجئے، آپ لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جائیں گے۔ اور یہ تیسری وصیت اللہ کے رسول کی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، آپ اپنے ہمسائے کے لیے احسان والا معاملہ، حسن سلوک والا دل رکھ لیں، آپ لوگوں میں مومن مشہور ہو جائیں گے۔ آپ کو اللہ کے ہاں وہ درجہ حاصل ہوگا جسے مومن کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا درجہ نہیں۔ مالک الملک نے قرآن کریم کے اندر 90 مقامات پہ انسان کو اس درجے سے مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ 90 جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ پتہ لگے انسان کس کا نام لیوا ہے، انسان کس کے نام کی مالا جپتا ہے، انسان کس کے لیے گناہوں کو ترک کرتا ہے اور کس کی تقسیم پہ وہ راضی ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ خبر دی کہ تیرے باپ کے لیے ہم نے جنت میں اس کا ہمسایہ پیدا کیا اور ان دونوں کو وہاں پر اکٹھے رکھا، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہمارے پاس ہمسائے موجود ہیں، اور یہ وہ حق ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو اور اس حق کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کی بندگی جس انداز میں جس کمال سے کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی بندگی کرو گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ اسے نہیں دیکھ پاتے، یہ کیفیت آپ کی نہیں بنتی، تو وہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المؤمن مرأۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اس بنا پر ایک غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ نماز میں ہماری ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان، یہ شیطان کی ایک جھپٹ ہے، جو شیطان آپ کو نماز سے غافل کرنے کے لیے آپ پر جھپٹ مارتا ہے اور آپ اپنی نماز سے غافل ہو کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اجعل بصرک حیث تسجد، آپ نے اپنی نظر وہاں رکھنی ہے جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے پوری نماز میں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، نماز کا ادب بھی ہے، حسن بھی اسی میں ہے کہ اللہ کی بندگی جب بندہ کرنے کے لیے کھڑا ہو تو اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوں۔ بعض لوگ نماز میں آنکھ بھی بند کرتے ہیں، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ آنکھیں بھی کھلی رکھیے اور اپنی نظر کو جھکا کر رکھیے، اس جگہ پر رکھیے جہاں پر آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، اچھا سلوک کیجیے۔ کائنات کے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن دینی ہے، یا اللہ نے بندے کو معاف کر دینا ہے، لیکن ایک والدین کی نافرمانی ایسا بدترین گناہ ہے کہ نہ دنیا میں اس کو نجات ملے گی نہ آخرت میں۔ اللہ دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنائیں گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ جو بات آگے ارشاد فرمائی، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، لوگوں حسن سلوک کے حقداروں میں تمہارا سب سے پہلا جو حق رکھتے ہیں وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ہمسایہ صرف وہ نہیں ہوتا جو گھر کے سامنے دائیں بائیں آگے پیچھے رہے، ہمسایہ یہ نہیں ہوتا۔ زندگی کے اندر جس بھی بندے کے ساتھ آپ کا پالا پڑتا ہے، آپ کاروبار میں ہیں، اپنے تعلیمی ادارے میں ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، یا آپ زندگی کے سفر پر رواں دواں ہیں، یا آپ ویسے کسی گاڑی پر سفر کر رہے ہیں، آپ کی بیوی بھی آپ کا ہمسایہ ہے اور آپ کے بچے بھی آپ کے ہمسائے ہیں۔
آپ کے گھر کے سامنے رہنے والے بھی آپ کے ہمسائے ہیں اور آپ کے کاروبار میں شراکت دار بھی آپ کے ہمسائے ہیں۔ گویا کہ انسان کا جس کے ساتھ تعلق بنتا چلا جاتا ہے وہ اس کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ اور ہمسائے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلق فرمان، جنون چیز کہ احسن الی جارک تکن مؤمنا، آپ کا جو بھی ہمسایہ ہے وہ بیوی ہے یا بیٹا ہے، وہ آپ کے گھر کے سامنے رہنے والا ہے یا آپ کے کاروبار میں آپ کا شریک ہے، وہ کوئی بھی ہے، آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ احسان کا عربی زبان کے اندر معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کا حق بھی دینا اور حق سے بڑھا کر بھی دینا۔ ایک چیز ہے آپ نے پوری ادا کر دی، نماز ہے آپ نے 4 فرض ادا کر لیے، لیکن اس سے بڑھ کر اگلا سٹیپ بندگی کے حسن کا یہ آ جاتا ہے کہ آپ نماز سے پہلے اور بعد کی رکعات بھی ادا کریں، حالانکہ اللہ نے ان کو فرض نہیں کیا ہے۔ بعینی ہی اللہ رب العالمین نے آپ پر اس بات کو فرض کیا ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس اچھے سلوک میں یہ آتا ہے کہ عام مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ تو آپ نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن جو تعلق قربت کی بنا پر آپ کے ساتھ بن گیا ہے آپ اس کے ساتھ مزید اچھا سلوک کریں گے۔ اور دنیا میں حقوق 2 طرح کے ہیں، ایک اللہ کے حقوق ہیں اور دوسرے بندوں کے حقوق ہیں۔ اگر بندہ اللہ کے حقوق کو سمجھ لے تو اسے بندوں کے حقوق کی سمجھ آ جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا حق نہ بھی ادا کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، بندوں کے حقوق ادا ہونے چاہیے۔ اس بات کو کسی حد تک درست مانا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی قباحت بھی ہے، اور وہ قباحت یہ ہے کہ انسان اس بات کو، اس جملے کو سن کر کہ اللہ کے حق میں بندہ کمی کر بھی جائے، بندہ اللہ کے حق نہ بھی ادا کرے، مسجد میں نہ بھی آئے، روزے نہ بھی رکھے، زکوٰۃ نہ بھی ادا کرے، تو تب بندہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کر لے، والدین کی خدمت کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ کوئی بندہ اگر اللہ کے حقوق میں کمی کرتا ہے اور اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے وہ حقوق العباد بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ حقوق اللہ میں سے حقوق العباد نکلے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حقوق العباد کے بارے میں بتایا ہے، حقوق العباد نے ہمیں اللہ کے بارے میں نہیں بتایا۔ حقوق اللہ پہلے ہیں اور حقوق العباد بعد میں ہیں۔ آپ قرآن کی اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیے جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ ایمان والو، اگر زندگی کے کسی موڑ پر اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہو اور ایک طرف معاشرے کے رسوم و رواج میں جکڑ بند تمہیں اپنے والدین نظر آتے ہیں، تمہیں اپنے رشتہ دار نظر آتے ہیں، دوسری طرف اللہ کا حکم نظر آتا ہے، تو تم پر لازم یہ ہے کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کرتے ہوئے اپنے رب کا حکم مانو۔ پھر وہاں والدین کی قربانی بھی دینی پڑے تو وقت کے ابراہیم بن جانا۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتے ہیں، یہ خیال نہ کرنا کہ وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں امیری اور غربت کچھ حیثیت نہیں رکھتی، فاللہ اولی بہما، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے، اللہ کا حق زیادہ ہے۔ اور جب بندہ حقوق اللہ کو سمجھ لیتا ہے، حقوق اللہ پر دوام اختیار کرتا ہے، ان کی پابندی کرتا ہے، یقین مانیے حقوق اللہ کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے، صرف ایک حق ہے، اللہ کا ایک ہی حق ہے۔ آپ علیہ السلام ایک گدھے کے اوپر سوار تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے کہا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا کون سا حق ہے جو بندوں نے ادا کرنا ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کا یہ حق ہے، اس کے بندوں پر لازم یہ ہے کہ بندے اللہ رب العالمین کی بندگی کریں اور کسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول پھر
اس کے بعد کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے معاذ مجھے یہ بتاؤ هل تدری ما حق العباد علی اللہ ان یفعلوا، اگر بندے یہ کام کر لیں تو پھر اللہ کے ذمے کیا ہے جو بندوں کا اللہ نے ادا کرنا ہے؟ معاذ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب بندے اللہ کا یہ حق ادا کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ رب العالمین کو اپنا حاجت روا مشکل کشا تسلیم کر لیں، اپنا داتا اور بگڑیوں کو بنانے والا، مشکلات میں ساتھ دینے والا، مدد کرنے والا، اگر یہ ایک اللہ کو مان لیتے ہیں تو اے معاذ یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ رب العالمین پر حق ہے، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرمائے۔ صرف یہ ایک حق بندہ اپنی زندگی میں اللہ کا ادا کر لے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو واجب کر دی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ دخل الجنہ، کوئی بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دے اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرمائے۔ اور پھر جب بات آتی ہے حقوق العباد کی تو اس میں بہت سارے حقوق ہیں، اس میں والدین کے حقوق ہیں، اس میں اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر جو ترمذی کی روایت ہم نے شروع کر رکھی ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، آپ اپنے جار کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ مومن بن جائیں گے۔ اس میں سارے ہی شامل، والدین بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، آپ کے آمنے سامنے رہنے والے بھی ہیں، جو کوئی بھی ہیں آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسقل شیء فی المیزان، سب سے وزنی چیز جو میزان کے اندر ہوگی، نہ نماز کا اتنا وزن، نہ روزے کا اتنا وزن، نہ حج کا، نہ عمرے کا، نہ زکوٰۃ کا اتنا وزن، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اگر مومن کے نیک اعمال میں کوئی چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی تو وہ اس کا حسن اخلاق ہوگی، اس کا اچھا برتاؤ ہوگی۔ اپنی زبان کو بھلا کر لیجیے، اپنی زبان پر مٹھاس لے آئیے، نرمی لے آئیے، لہجے کی چاشنی، رویوں کی مٹھاس، یہ انسان کو اللہ رب العالمین کے بہت قریب کر دیتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ، اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین بندہ وہ ہے، بہترین ہمسائے وہ ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے ہمسائے کے لیے اچھے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے، احادیث تو میرا بھائی بہت ساری ہیں اور ہم سب کو آتی بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، اللہ رب العالمین اس بندے کو ایمان والا تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ کامل ایمان والا ہے ہی نہیں کہ جو خود تو اپنے پیٹ بھر کو کھاتا رہے، اپنے گھر کے اندر رج رج کے کھاتا رہے، لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا پڑا رہے، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بندہ مومن ہی نہیں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول کے فرمان ہے ما آمن بی، اس بندے کا مجھ پر ایمان ہی نہیں کہ جو خود تو کھاتا رہے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان بھی ہے کہ جبریل مجھے ہمسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے، اتنی وصیت کی، اتنا سمجھایا، حتیٰ کہ مجھے محسوس ہوا انہ سیورث، کہیں وہ اس کو وارث نہ بنا دیں، جائیداد میں اس کا حصہ نہ لگا دیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں تو اتنی اہمیت ہے۔ اور جب میرا بھائی اللہ رب العالمین نے اس نرمی کو بنایا، رحم جسے عربی میں کہا جاتا ہے، اس رحم کو اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا، یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اس نے اللہ سے کہا اے اللہ میں تو بڑا کمزور ہوں، میرے اوپر تو لوگ بہت سارا دباؤ ڈالیں گے اور مجھے توڑ ڈالیں گے، اے اللہ رشتہ داریاں لوگ توڑیں گے، میں تو نرمی سے بنایا گیا ہوں، اے اللہ میرا کیا بنے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا جو تجھے ملائے گا اللہ اسے ملائے گا، اور جو تجھے کاٹ کر رکھے گا اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ یہ رشتہ داری، یہ ہمسائیگی، یہ پڑوسیوں کے حقوق، یہ سارے کے سارے بندہ ان کو ایک نظر میں دیکھنا چاہے تو میرا بھائی بات صرف اتنی سی ہے کہ ہر چیز ہمارے رویے کی نرمی کی محتاج ہے۔ اگر ہم نرمی کے ساتھ
جھک کر اپنے رشتوں کو چلانا سیکھ لیں۔ اللہ سب کو بیت اللہ میں لے کر جائے، وہاں طواف کے دوران میں دھکے بہت پڑتے ہیں، اگر بندہ وہاں پر اکڑا رہے، قریب ہے کہ وہ گر جائے گا، اور اگر وہ دھکوں کے ساتھ اپنے آپ کو دائیں بائیں مولڈ کرتا رہے تو میرا بھائی یقین مانیے اس کا طواف بھی آسان۔ بڑی بڑی تیز آندھیوں میں اکڑنے والے درخت گر جایا کرتے ہیں، اور جو ہوا کے دوش پہ اپنے آپ کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں وہ سلامت بھی رہتے ہیں۔ میرا بھائی رشتوں کے اندر جس طرح سے بھی خرابیاں پیدا ہوں، اختلافات آ جائیں، اپنے آپ کو اکڑ کے اندر، انانیت کے اندر اور اپنی میں کے اندر لا کر ختم نہ کیجئے، بلکہ ان کو اچھی طرح سے سلجھانے کی کوشش کریں۔ قریب ہے کہ آپ کا یہ عمل اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند آئے کہ جیسا ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں ان کے گھر کے کام کرتا ہوں، وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالتے ہیں، میں صلح کرتا ہوں، وہ دشمنی پر آماتے ہیں، میں اچھی بات کرتا ہوں، وہ بری بات کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں سراپا حسن سلوک بنا ہوا اور وہ مجھے کسی کھاتے میں گنتے ہی نہیں ہیں، اے اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تم بیان کر رہے ہو، جیسا تم کہہ رہے ہو کہ تم اپنے رشتہ داروں کی بدسلوکی پر صبر کرتے ہو اور ان کو پلٹ کر جواب نہیں دیتے تو خوش ہو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہاری مدد کے لیے ایک فرشتہ نازل کر دیا ہے، وہ تمہاری طرف سے ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے، ان کی طرف سے آنے والی بد دعائیں، ان کی لعنتیں، ان کے تانے، ان کی گالیاں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا بھائی کوئی غصے میں آ کر کوئی برا بلا ہمیں کہہ دیتا ہے، کوئی ہمیں گالی دے دیتا ہے، کوئی لعنت ڈال دیتا ہے، کوئی بد دعا دے دیتا ہے، اگر تو میرا بھائی ہم نے برا کیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، پھر تو ہمارا پریشان ہونا بنتا ہے، لیکن اگر ہم نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے اور برا سلوک نہیں کیا تو اس کی بد دعا، اس کا تانا، اس کا گالی دینا ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین عدل کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اس رشتہ داری کو توڑ ڈالتے ہیں، ناراض رہتے ہیں اور کتنے کتنے عرصے تک ناراض رہتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ چاہے رشتہ داری میں ہو اور چاہے غیر رشتہ داری میں ہو، دوست احباب کے درمیان ناراضگی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ لیکن ہم اپنی ناراضگیاں اگر دیکھیں تو اللہ کی قسم سالوں کے سال بیت جاتے ہیں، ہم دوسرے کو معاف کرنے پر راضی نہیں ہوتے، اللہ رب العالمین سے ہم نے معافی مانگنی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین سے ہم نے سارے معاملات اپنے کرنے ہوتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کو معاف کرنے پر تیار ہی نہیں ہوتے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کو 1 سال تک نہیں بلاتا، 1 سال تک نہیں بلاتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے، اور قاتل کی سزا چھوٹی نہیں ہے، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کوئی بندہ جو کسی مومن کو قتل کرے گا اس کی جزا جہنم کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر سوموار اور جمعرات کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ساری انسانیت کے، ہر سوموار اور جمعرات کے دن ساری انسانیت کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو معاف کر دیتا ہے، ہر بندے کو اللہ رب العالمین اس دن معاف کر دیتے ہیں، کمیاں کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں، سب کے اعمال کو اللہ چیک کرتے ہیں اور پھر سب کی مغفرت کا پروانہ جاری ہوتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، ایک وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور دوسرے وہ 2 بندے جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ان دونوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دعہما، ان کو جنت کے دروازے پہ چھوڑ دیا جائے، کھڑا کر دیا جائے،
داخل نہ کیا جائے جب تک یہ دونوں صلح نہیں کر لیتے، تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، ڈر لگتا ہے بیان کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس دن ارشاد فرماتے ہیں سوموار اور جمعرات کو جب یہ دونوں آپس میں ناراض ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان دونوں کا کوئی نیک عمل قبول نہ کرو۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکاتیں، صدقہ و خیرات، حج اور عمرے، اللہ کی قسم اگر ہم کسی سے رشتہ داری توڑے بیٹھے ہیں، کسی کے ساتھ ہم قطع تعلقی کیے بیٹھے ہیں، یہ ایک ایسا گناہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی سزا اللہ دنیا میں ہی بندے کو دے دیتا ہے۔ اگر کسی نے برا کر ہی دیا ہے، اگر کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے ہم اس کو معاف کر دیں اللہ کی رضا کی خاطر، ہم اس کو چھوڑ دیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ میرا بھائی یہ مت سوچئے کہ ہم دنیا میں رہیں گے تو بڑے سکون سے رہیں گے، یہ دنیا تو ایسی جگہ ہے کہ یہاں دنیا والوں نے اللہ کو گالیاں دی، یہ تو ایسی جگہ ہے، یہاں اس دنیا کے اندر دنیا والوں نے، دور نہ جائیے محمد الرسول اللہ کے بارے میں پڑھیے کہ لوگ آپ کو جادوگر اور دیوانہ کہتے ہیں، بڑی بڑی گالیاں آپ کو دیتے ہیں، دنیا معاف نہیں کرتی ہے۔ تو ہم کس سوچ میں بیٹھے ہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی؟ ہرگز نہیں، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں پر ہمیں تکلیف برداشت کرنی ہی پڑے گی۔ لوگ میرا بھائی دھوبی ہوتے ہیں، وہ دھوبی ہیں ہمارے لیے، اگر وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ہماری غیبت کرتے ہیں، ہمیں بددعائیں دیتے ہیں، لعنتیں ڈالتے ہیں، تانے دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، میرا بھائی یہ ساری چیزیں ہمارے گناہوں کو دھونے کا اور نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ لوگ تو دھوبی ہیں جو ہمارے گناہوں کو صاف کر رہے ہیں، ہماری نیکیوں میں اور ستھرائی میں اضافہ کر رہے ہیں، اور خود جو اپنے ساتھ وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے۔ لیکن اگر آپ خود کسی سے ناراض ہیں یا کوئی آپ سے ناراض ہے، وہ چاہے رشتہ دار ہے یا رشتہ دار نہیں ہے، ہم سب پر لازم یہ ہے کہ ہم یہاں پر عہد کریں کہ ہم ان کو اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں، ہم اپنے رب کو چاہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے تو ہیں اور اللہ ہی کی طرف تو ہم نے پلٹ کر جانا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بہت واضح اور عبرت ناک حدیث ہے، اس کو غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میری امت کا ایک شخص لایا جائے گا، اور یہ وہ شخص ہے جو میری امت کا سب سے کنگلا آدمی ہے، مفلس آدمی ہے، غریب آدمی ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسے لایا جائے گا، اس کے پاس نماز کا، زکوٰۃ کا، حج اور عمرے کا، صدقے کا، روزے کا بہت بڑا انبار ہوگا، نیکیوں کے بڑے بڑے ڈھیر لے کر یہ اللہ کے پاس آئے گا، اور اس کے حالت کو دیکھتے ہوئے پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ جنتی آدمی ہے۔ جب اس کا حساب کتاب کر دیا جائے گا اور یہ جنت کی طرف چل کر جا رہا ہوگا تو کئی لوگ آئیں گے اور آ کر اس کو گھیرے میں لے لیں گے اور سارے اس سے مطالبہ کر رہے ہوں گے۔ کوئی آئے گا اور کہے گا قذف ھذا، اکل مال ھذا، سفک دم ھذا، شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تانا مارا ہے، کسی کو بددعا دی ہے، کسی کا خون بہایا ہے اور کسی کا مال ناحق ضبط کر کے کھایا ہے، ہڑپ کیا ہے۔ یہ لوگ اپنے اپنے حقوق لینے کے لیے اس پر پل پڑیں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے لا ظلم اليوم، آج کے دن ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ آج کے دن ہم کسی پر نہ ظلم کریں گے نہ ہونے دیں گے۔ ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ اپنا اپنا جرم بیان کرتے جاؤ جو اس نے تمہارے ساتھ کیا، وہ لوگ بتاتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس کے اعمال میں سے نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دیتے جائیں گے اور وہ لوگ راضی ہو کر چلتے چلے جائیں گے، اور پھر یہ موقع آئے گا کہ لوگ اپنا حق لینے کے لیے وہاں پر موجود ہوں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی اور لوگ اپنا حق لینے کے لیے مطالبہ کر رہے ہوں گے۔ وہ بڑے بڑے پہاڑ
جس کے ساتھ اس نے بدسلوکی کی، غیر اخلاقی رویہ اختیار کیا، جس کا دل دکھایا، دل آزاری کی، وہ اس سے اپنا حق لینے کے لیے کھڑا ہے، اور اس کی ساری نیکیاں، کوئی روزہ، کوئی نماز، زکوٰۃ، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، ساری زندگی محنت کرتا رہا۔ اور جب اللہ رب العالمین کے پاس یہ کیس آئے گا، اللہ پھر فرمائیں گے لا ظلم اليوم، آج کے دن ظلم نہیں ہونے لگا۔ اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ ان لوگوں کے گناہ جن کا حق اس نے مارا تھا، ان کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، پھر اس شخص کو اوندا منہ کر کے جہنم کے اندر گرایا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے جس کی جگہ آپ ہر نماز میں، ہر جمعے کے دن سنتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کر دیے جائیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ میرا بھائی، رشتہ داری کو جوڑنا سیکھیے، توڑنے والے بڑے ہیں۔ لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ نہیں ہوتا کہ جو یہ کہے کہ وہ ہم سے ملتا ہے تو ہم اس سے ملتے ہیں، بلکہ صحیح صلہ رحمی یہ ہوتی ہے کہ بندہ ان لوگوں سے رشتہ داری جوڑے جو اس سے توڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ کر سب سے پہلا جو خطبہ دیا تھا اس میں یہ بات تھی، افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، دوسروں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتہ داریوں کو جوڑو، صلو باللیل والناس نیام، رات کے وقت نماز ادا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں بڑی سلامتی کے ساتھ داخل کر دیے جاؤ گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما توفیق الا باللہ۔